بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے 8ویں رکوع کی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور سے تعلق رکھتی ہیں، اور مدنی دور کا بھی ابتدائی حصہ یعنی غزوہ احد سے کچھ پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے تیسرا سال تھا، تو آپ کو مختلف مخالفتوں کا سامنا تھا۔ ایک طرف تو مکہ کے جو قریش تھے ان کی مخالفت تھی، دوسری طرف یہود اور نصارہ ان کی مخالفت تھی، اور تیسرے ایک اور عنصر یعنی منافقین کا بھی طبقہ تھا۔ تو اس ماحول میں آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت فرما رہے تھے، طرح طرح کی مخالفتیں اپنی جگہ موجود تھیں۔ تو نصیحت کی جا رہی ہے اہل ایمان کو اس حوالے سے کہ جس طرح سے اہل کتاب نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر حکمرانوں کی خوشامد شروع کر دی تھی، اس طرح سے تم نے نہیں کرنا، اس سے بچ کر رہنا۔ علماء یہود ایسا کرتے تھے کہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق فتوے جاری کر دیتے تھے، عوام کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس رویے کو بیان کر کے ان کی غلطیوں کو بھی واضح کیا ہے، اہل کتاب کی غلطیوں کو، اور دوسری طرف اہل ایمان کے لیے کہ تم اس طریقے سے بچنا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بلا ہرگز ایسا نہیں جیسا یہ اہل کتاب سمجھتے ہیں۔ من اوفا بعہدہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے گا، واتقا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہی سب سے بڑا امتحان ہے ہمارا سب کا۔ فرمایا فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، انہیں اپنا دوست رکھتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اب نماز میں بھی دیکھ لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں یہی چیز کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن دیکھ لیں سارے دن میں صبح سے شام تک ہم کس کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی زندگی کے معاملات میں ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں یا اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں یا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں؟ تو اس طرف ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے مفاد کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا آخرت میں۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اس طرح قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ لوگ بڑے دعوے کرتے تھے یہود اور نصارہ کے علماء کہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، چہیتے ہیں، اور دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہمیں ہی ملنے والی ہے، ہمیں جنت کے مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرما دیا اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے کردار کے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو اللہ کی منشا کے مطابق واضح کرنے کی بجائے اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے
اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے وضاحت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، تو ان کے لیے آخرت میں دیکھیں یہ ہے، نہ تو اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ پاک کرے گا۔ پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، اے لوگو اگر تم اپنے آپ کو ان بڑی بڑی برائیوں سے بچاتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو تمہارے حساب سے ہی خارج کر دیں گے، وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں بڑے عزت والے مقامات میں داخل کریں گے۔ اللہ اپنے بندوں پر سختگیر نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور غلط فتوے جاری کرتے تھے، حکمرانوں کو ان کی غلطیوں پر ٹوکتے نہیں تھے، عوام کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے تھے، بلکہ عوام کی طرف سے واہ واہ کے طلبگار ہوتے تھے کہ ہماری تعریف کرتے رہیں، ان کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلعون السنتہم بالکتاب، کہ جو اپنی زبانوں کو اس طرح سے الٹ پھیر کرتا ہے کہ تم یہ سمجھو لتحسبہ من الکتاب، کہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے۔ یعنی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس طرح سے الٹ پھیر کرتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بھی ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ سے کی طرف جھوٹی باتیں جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ تو اس کو کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی کسی پیغمبر کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ اللہ نے تو اس کو کتاب اور حکمت، نبوت، یہ چیزیں عطا کی ہوں، اور اس نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ اور میری پوجا اور پرستش کرنے لگ جاؤ، ایسا ہرگز نہیں۔ جیسے اللہ کے پیغمبر نے رویہ اختیار کیا کہ کسی مفاد کو خاطر میں نہیں رکھا، کسی کی پرواہ نہیں کی کہ کوئی خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا اور اس کے مطابق اللہ کے دین کو پیش کیا۔ یہی ذمہ داری پیغمبر کے بعد علماء اور مشائخ کی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو خالص طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں، حکمرانوں کی خوشنودی نہ کریں، اسی طرح سے عوام کی خوشنودی کے پیش نظر دین کی وضاحت نہ کریں، بلکہ جو حق ہے وہ ادا کریں۔ اور پھر یہ کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے مقابلے میں، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ انہوں نے یہی حکم دیا کہ ربانی بنو، رب کے بندے بنو، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یعنی اس کتاب کے علم کی بنیاد پر جو تم پڑھتے پڑھاتے ہو، جسے تم اپنے سامنے رکھتے ہو، اس کتاب کی بنیاد پر جو ہے تم اپنے آپ کو قائم رکھو، اس پر ڈھالو۔ یہی ذمہ داری ہے علماء کی، مشائخ کی۔ ولا یامرکم، اور وہ تمہیں یہ حکم ہرگز نہیں دے گا، ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، جب کہ تم مسلم ہو چکے، سر تسلیم ہم کر چکے۔ تو یہ ساری باتیں وضاحت کے طور پر بیان کی جا رہی ہیں کہ اس رویے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اہل ایمان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اس کتاب کو اللہ نے محفوظ کر رکھنے کی ذمہ داری خود لے لی ہے، یہ کتاب اپنی اصلی شکل میں رہے گی، لہذا علماء اور مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مطابق
لوگوں کی رہنمائی کریں، ہاں حکمران ہوں چاہے عوام ہوں، اس کے مطابق ان کی رہنمائی کریں، اس پر ان کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔